بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ناظرین یہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ جس کو گالی پڑ رہی ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کے لیڈر کو، ان کی بیٹی کو، وزیر اعظم کو گالی پڑ رہی ہے جس کی طرف سے، تو میں اس کو کیسے سپورٹ کر سکتا ہوں؟ جس کو گالی پڑ رہی ہے، جب اس کو فرق نہیں پڑتا، اس کے لیے سیاست بالا تر ہے، تو پھر آپ کیوں جذباتی ہو رہے ہیں؟ بیکاز وہاں پر نواز شریف نہیں رہتے، نوشہرہ میں شہباز شریف صاحب نہیں رہتے، وہاں پر میں رہتا ہوں، وہاں پر میری ٹیم رہتی ہے، 35 سال سے رہتے ہیں۔ ہم نے وہاں پہ لوگوں کو فیس بھی کرنا ہے، ہم نے ان کو جواب بھی دینا ہے۔ میری قیادت ہمیں بلاتے، ہمیں بٹھاتے، ہمارا سر مانگ لے، حاضر ہے۔ کارکن ہے، کارکن کی بات ہوتی ہے، کارکن اپنا جو ہے ایک اپنا سجیشن دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، باقی اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے وہ لیڈر کا ہوتا ہے۔ مجھے اس بات سے قطعاً، میں پھر لیٹ می اس کو ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، مجھے بلایا گیا تھا جس دن یہ کیبنٹ بن رہی تھی، مجھے دعوت بھی ملی تھی اس دن کی۔ پھر ایک رات پہلے میرے پاس میسج آیا کہ آپ وہ میٹنگ جو ہے تو کینسل ہو گئی ہے، لیکن مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اچھا، مطلب میری دعوت ضرورت اس لحاظ سے ملی تھی کہ آپ کو کیبنٹ میں شامل کر رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو، لیکن اتنے میسج آیا تھا کہ آپ پی ایم ہاؤس میں انوائٹڈ ہیں، فلاں ٹائم کو آپ نے پہنچ جانا ہے۔ میں اور اس سے ایک رات قبل پھر میسج آیا کہ آپ نہ آئے، تو میں کہا ٹھیک ہے۔ اور لیٹ می ٹیل یو، اس وقت میری قوم ساری پاکستان ہمیں سن رہی ہے، میری پارٹی سن رہی ہے، مجھے اس پہ کوئی پرابلم نہیں تھا۔ ایون جو میرے کولیگ دوست ہیں، جو ہمارے ٹاک شو ٹیم کے دوست ہیں جو ریپرزینٹ کرتے ہیں پی ایم ایل این کو، فیڈرل گورنمنٹ کو، میں نے ان میں سے بھی کسی کے رابطہ نہیں کیا کہ وہ میٹنگ کل ہے یا نہیں ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہ صحیح۔ دکھ مجھے اس کا ہوا کہ مطلب ایک ایسا بندہ کہ خیبر پختونخوا میں مالم جبا، ملین ٹریز، بی آر ٹی، اور پھر ایسے بند، ایسے ڈیم، وہ 350 ڈیموں کی کہانی آپ نے عمران خان کے دور کی سنی ہوگی، اس میں ایسے ڈیم ہمارے اپنے حلقے میں، میرے قومی اسمبلی کے حلقے میں بیٹھے لگے ہیں، انہوں نے بنائے ہیں پرویز خٹک صاحب نے، جس میں ایک کی قیمت 10-10 12-12 ارب روپے ہے۔ میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں اختیار ولی صاحب، آپ کی پارٹی کے لیے اتنی سروسز ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ مجھے پہلے میسج کیا کہ آپ آ جائیں پی ایم آفس، پھر وہ کینسل ہو گیا، آپ کو اس بات کا دکھ نہیں ہے۔ شاید کسی اور کو بھی بنا دیا جاتا آپ کی جگہ نون لیگ میں سے، اس کا بھی شاید آپ کو دکھ نہیں ہوتا، لیکن یہ کیا بات تھی کہ آپ کو ہٹا کر آپ کے حریف جو 30 سال سے، اتنے سالوں سے آپ کے خلاف سیاست کر رہے ہیں، ان کا نام شامل کر دیا گیا؟ یہ اس کی کیا منطق ہوگی پھر؟ یہ منطق مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی، اور میں یہی بات سمجھنے کی کوشش کہیں غلطی تو نہیں کر بیٹھے کوئی کچھ ایسی جس کی وجہ سے یہ ہوا ہو؟ نہیں، میں کیا غلطی کروں گا؟ میں تو اپنی جماعت کے ساتھ لائل ہوں، ٹھیکیدار میں نہیں ہوں، پیسے کمانے والا میں شوقین نہیں ہوں، قبضہ مافیا میں نہیں ہوں، میں ڈرگ ڈیلر میں نہیں ہوں، کوئی انلیگل بزنس میرا نہیں ہے، اپنے حلال کاروبار میں پیسے کماتا ہوں، اپنی کمائے ہوئے پیسے اپنی سیاست پر لگاتا ہوں۔ دو قومی نظریہ نواز شریف، پاکستان، یہ ہماری محبت ہے، اور اسی کے ساتھ ہم لگے بندے لوگ ہیں۔ کچھ جہاں آپ تک کے پرویز جو خٹک، جی پرویز خٹک صاحب کی بات ہے، تو بے شک ان کو بنانا چاہیں بنا لیتے، لیکن ایسے بندے کو بناتے جس کو ہرانے کے لیے مجھے واقعی میں ایک وقت لگا، لیکن نوشہرہ کے ضمنی الیکشن میں نے اس کو شکست دی ہے، آدھ سے بڑے ووٹوں سے اس کو میں نے ہرا دیا تھا۔ ابھی میرے ساتھ وہ قومی اسمبلی میں میرے ساتھ اس نے مقابلہ کیے، میں نے اس سے زیادہ ووٹ لیے ہیں۔ میرے منطق نواز شریف صاحب سے میری ملاقات ہوئی الیکشن سے پہلے۔ ایک تو چلے یہ آپ لوگوں کا معاملہ ہے نا کہ آپ کے وہ حریف ہے، لیکن دوسرا ان کی کوئی وفاق میں سیٹس بھی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی حکومت ان کی 2 3 4 سیٹوں کی محتاج ہو اور گر جائے گی اگر ان کو نہیں شامل کیا گیا؟ نہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ بتائیے، پرویز خٹک صاحب کے پاس، اس بیچارے کے پاس تو کونسلر بھی نہیں، وہ تو خود ابھی ایک نوشہرہ کینٹ میں بائی الیکشن ہوا ہے کونسلری کا، ایک وارڈ کا خالی ہو گیا تھا، ایک بندہ چھوڑ گیا تھا، تو وہ اس پہ اس نے اپنا بندہ کھڑا کیا۔ ہاں وہ بات تو صحیح ہے، بلکہ خبریں یہ بھی آ رہی تھی شاید وہ جے یو آئی ایف میں شمولیت اختیار کر لیں، اور پارٹی سے پہلے انہوں نے الیکشن کے بعد بھی کہا تھا کہ میں پارٹی کے صدر چھوڑ رہا ہوں۔ ناٹ اونلی جے یو آئی، اس سے پہلے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کر چکے ہیں، انہوں نے ان کو ریفیوز کر دیا کہ ہم آپ کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے۔ پھر اس کے بعد
ایمل ولی خان سے انہوں نے رابطہ کیا، وہ بھی صحیح۔ انہوں نے بھی کہا کہ میں آپ کو نہیں رکھ سکتا، پھر مولانا فضل الرحمان نے بھی ان سے انکار کر دیا. تو وہ تو ایک الگ چیزیں ہیں، لیکن آپ نے کیونکہ اپنے ٹویٹ میں بھی یہ لکھا ہوا تھا، بلین ٹری سونامی کی آپ نے بات کی، مالم جبا، بی آر ٹی، ان تمام آپ نے کہا کہ یہ ان کے اوپر داغ تھے جو اب دھل چکے ہیں. لیکن ہم نے ابھی 2 دن پہلے ہی رانا ثناء اللہ صاحب سے جب سوال کیا کہ آپ کی بھی تقاریر ہوتی تھی کہ اگر نیب آزاد ہے تو پرویز خٹک گرفتار ہونا چاہیے، تو اب وہ آپ کی کابینہ میں شامل ہو چکے. تو رانا ثناء صاحب نے کہا کہ جب تک کوئی ثابت نہیں ہوتا کسی پہ جرم تو پھر وہ ایک سیاسی الزام ہی رہتا ہے نا. اچھا، یہ رانا ثناء صاحب جو ہے میرے تو بڑے ہیں، وہ ان کا موقف ہو سکتا ہے، لیکن میں خود بلین ٹری کا میں وہ موور ہوں کہ میں نے اسمبلی فلور پر اس پر میں موومنٹ لائی تھی، میں نے موشن لائی تھی. تو اس میں پھر ایک کمیٹی بنی تھی، اسمبلی کی سلیکٹ کمیٹی بنی تھی، جس میں کچھ لوگ اپوزیشن کی طرف سے تھے اور کچھ حکومت کی طرف سے تھے، پی ٹی آئی کی طرف سے. اور ہم نے کہا کہ ہمیں آدھے درخت دکھا دو یہ بلین ٹری کے. تو اس میں سے پتہ چلا کہ آدھے درخت بھی موقع پر نہیں ہیں، اور جو درخت نہیں ہے ان کے لیے جو مالی رکھے گئے ہیں وہ ابھی تک تنخواہ لے رہے ہیں. صحیح. اب اختیار صاحب مجھے بتائیے گا، کیونکہ کچھ آپ کے ورکرز میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ وہ آپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اور جی ناظرین، ابھی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، جو حکومتی لوگ ہیں وہ اس وقت حکومت سے خود نالاں ہو چکے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت پرویز خٹک کو وزیر اعظم کا مشیر لگا دیا ہے. وہی پرویز خٹک جس کو انہوں نے پہلے خود مختلف قسم کے سکینڈل میں کہا تھا کہ پرویز خٹک چور ہے، لیکن ابھی انہوں نے پھر اس کو وزیر اعظم کا مشیر لگا دیا ہے. تو اس وجہ سے جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم اسی پرویز خٹک کو چور کہتے تھے، اب اسی کو ہم نے جو ہے نا وزیر بنا دیا ہے. تو ناظرین، آج کی ویڈیو دیکھی ہے آپ نے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں. شکریہ. اللہ حافظ.